ناظرین السلام علیکم، میں آصف چودھری ریڈیو اسلو پوڈ کاسٹ سے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کریں گے 14 اگست کے حوالے سے تقریب کا انعقاد جو ہے، یعنی اس کا آغاز پاکستان کے ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کا جوش آزادی انتہائی ملی جذبے کے ساتھ جوش خروش کے ساتھ منایا گیا، اور سب سے 12 اگست کو اس کا آغاز ہوا تھا ناروے میں۔ اب تک میرے خیال میں 9 تقریبات کا انعقاد ہو چکا ہے، اور کل پاک ناروے فورم نے اس کا انعقاد کیا، اور 14 اگست کے حوالے سے بڑی اچھی تقریب تھی۔ پاک ناروے فورم کے بارے میں بتاتا چلوں، پاک ناروے فورم وہ تنظیم ہے جس میں جمہوریت ہے۔ ہر 2 سال بعد اس کا انتخاب ہوتے ہیں، اور صدر مرتب ہوتے ہیں، دیگر وزیران بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے اگر جو اسماعیل سرور بٹیا نے اس کا آغاز کیا تھا تو وہی صدر رہے ہیں فارغ۔ ویسے ان کو رہنا چاہیے، سرپرست ہے، ویسے وہ ان آفیشیل سرپرست بھی ہیں، باقاعدہ انتظام انہیں کا ہوتا ہے، تجویز انہیں کی ہوتی ہے، پیچھے رہ کے وہ کام وہی کرتے ہیں۔ شاید اگلے 2 سال میں اب اگر سال رہ گیا شاید سرور بٹیا صدر بن جائے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، صدر وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو تقریب بہت اچھی تھی پاک ناروے فورم کی، اور جس طرح انداز میں نے اصل میں استقبال کیا، اس کی روایت ریڈیو اسلو نے قائم کی تھی۔ یا پچھلے سال ریڈیو اسلو نے جب اپنے سالگرہ منائی تھی ریڈیو اسلو نے، تو سفیر صاحبہ کا ویلکم کیا تھا پھول کی پتیاں چھاور کر کے، تو پاک ناروے فورم نے ڈول کی طاق پر ان کا استقبال کیا۔ اچھی روایت ہے، ہونا چاہیے۔ ویسے بھی کسی بھی سفیر محترم کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ وہ ایک ملک کے نمائندے ہوتے ہیں، پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ سفارتخانہ پاکستان حالی عمارت نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی حدود میں چلے جانے سے آپ پاکستان میں داخل جاتے ہیں، کوئی اس پہ آپ کا قانون لاگو نہیں سکتا، کیونکہ آپ پاکستان میں ہیں۔ اس لیے سفارتخانہ پاکستان انتہائی قابل احترام وہ ایریا ہے۔ میں جب داخل ہوتا ہوں سفارتخانہ پاکستان میں، مجھے بہت سرور سے ملتا ہے، مجھے مہک سے آتی ہے پاکستان کی۔ میں اداس ہوتا ہوں اپنے ملک سے، یہ بات طے ہے، لیکن میں کبھی کبھی جب جاتا ہوں پاکستان، سفارتخانہ پاکستان میں، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، جو بھی وہاں کے پاکستانی ہمارے وہاں افسران ہیں یا دوست کام کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے پیار سے ملتے ہیں سب سے، تو لگتا نہیں پاکستان میں اپنے گھر میں آ گئے ہیں۔ یہ تو صحیح پاکستان کی سفیر محترمہ نے جو خطاب کیا وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، باقی دیگر لوگوں نے خطاب کیا، عاشق سب کی ہیں۔ تو مہار نے اس کے بعد صدر جو ہے پاک ناروے فورم کے شکریہ ادا کیا۔ بہت اچھی تقریب تھی، آسان انداز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وہاں پورے آپ کو رپورٹ تھوڑی مختصر رپورٹ خبرنامے دکھائیں گے۔ تو سفیر محترمہ نے ذکر کیا، سوشل میڈیا کے بارے حوالے سے بات بھی کی، پاکستان کے حوالے سے بات تو کی، آزادی پاکستان کے حوالے سے، لیکن سوشل میڈیا ایسی بڑا نمایاں آ گیا، کیونکہ یہ انہونی سی بات ہے۔ انہونی سی بات یہ ہے، ایتھکس کے ہٹ کے ہے۔ جرنلزم ایسا نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے جرنلزم یہ کہتی ہے کہ نیگیٹو باتوں کو آگے پھیلایا جائے، خبر یہی بنتی ہے، لیکن اگر میں وہاں ہوتا تو میں آپ بتا سکتا تھا کس نے یہ شرط کی ہے، لیکن میں وہاں نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح سفارتخانہ پاکستان کے حوالے سے ہر سٹیپ کی اثر انداز میں اقدامات کرتے ہیں اور اس کا سٹیپ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے سفارتخانہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی، سوشل میڈیا کی بات چھوڑیں، یہ تو ایسے ہی ہے، اسٹریٹ سوشل میڈیا ہے۔ یہ سڑک میں چراغ چاہتے جو بندہ بات کر کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں، ایک ذمہ دار جرنلسٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، میرے کا ادارہ ہے، ذمہ دار ادارہ ہے، اور اس کے ایتھکس ہیں، اس کی بارڈرز ہیں۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جس کا وجود نہ ہو، کوئی ٹھوس حقائق نہ ہو۔ اس لیے جس کے پاس ٹیلی فون ہوتا ہے، ہاؤ تعلیم اس کی مڈل ہے یا میٹرک کوئی بھی ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی جرنلسٹ بن گیا ہوں۔ تو ہم 3 سال ایسی یونیورسٹی پڑھتے رہے ہیں، وہ ایک موبائل فون کیا آ گیا، سوشل میڈیا نے کیا آ گیا، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، پوری دنیا میں مسئلہ بنا پڑا ہے۔ انڈیا میں دیکھیے ٹک ٹاک کو پابندی ہے، پاکستان کیوں نہیں پابندی لگتی؟ ہونی چاہیے پابندیاں ایسی، مجھے نہیں پتا کیوں ایسی ہوتا ہے۔ وہاں یورپ میں جائیے، ساری مڈل ایسٹ میں جائیے، سعودی عرب میں جائیے، کئی چیزوں پہ پابندی ہے، دبئی میں جائیے، وہاں واٹس ایپ اتنا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہم پاکستان میں ذرا کوئی اعزازی ہے، اعزازی جہاں ملتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ غلطیاں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین میں بات کر رہا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے، اب آتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے۔ ابھی جو تقریب کا میں دکھا رہا ہوں آپ کو، محترمہ صاحبہ نے بڑا اچھا خطاب کیا، سوشل میڈیا کے ٹچ انہوں نے کیا تھا، تو پاکستان کے حوالے سے بچی باتیں کی۔ آصف امیر صاحب نے سوشل ویلفیئر ٹچ ہیں، انہوں نے بھی بڑا اچھا خطاب کیا۔ اس کے بعد عاشق ہیں،
ان کا خطاب بھی دکھائیں گے ہم آپ کو. بہت اچھی تقریب تھی اور آسان انداز میں اس کا انتظام کیا گیا تھا. آئیے جاتے ہیں پاک نارے فورم کی تقریب کے بارے میں, آپ بھی جانیے اور دیکھیے. خدا حافظ. ہاں یاد آیا مجھے ناظرین, میں ظاہر ہے کام تو کر رہا ہوں کافی سالوں سے, زندگی میں اب میں ایف اے میں تھا تو کام شروع کیا, پھر ماسٹر کر لیا جرنلزم میں. آنگان میں میرے جرنلزم میں میں سوتا ہی نہیں, میں کہاں بھی میں انجوائے کرتا ہوں, میری یہ خوراک ہے. صحیح بات ہے, اتنا مزہ آتا ہے جب تک میں پروگرام نہ کر لوں, جب میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں اسٹڈی کرنے میں جرنلزم کے بارے میں. پوری دنیا میرے ہاتھ میں, اس وقت میرے ساتھ ٹی وی چینل میں دیکھ رہا ہوں, پوری دنیا کے سب کچھ اب میرے پاس ہے. مناسب چیزوں کو میں آگے ہائی لائٹ کرتا ہوں. ریڈیو شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اچھی گاہی دے, انفارمیشن دے اور رہنمائی کرے, گائیڈنس دے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اپیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو, جو بھی دیکھ رہے ہیں میرے بہن بھائی, اس کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی کے ذرا میرا سبسکرائب چینل سے مزید حوصلہ افزائی ملے, مجھے پتہ چلے کہ آپ نے دیکھا اور سبسکرائب کر دیا. ہم بھی تو آپ کے لیے خدمت, یہ دیکھیں جس میں کام کروں کس کے لیے کروں, اپنے آپ کو میں بھی دے سکتا ہوں. میں آپ کو جو لوگ وہاں نہیں پہنچے تھے ان سب کو دکھانے کے لیے کہ پاک ناری فورم نے کیا تقریب کا انعقاد کیا, محترم صفی صاحب نے کیا خطاب فرمایا. وہ وہاں 150-200 بندے تھے. میں پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کیا تقریب ہوئی تھی. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں, کسی ملک میں ہیں, آپ جو بھی دیکھیں آپ سبسکرائب کر دیں. مجھے خوشی ہے, پچھلے ایک ویڈیو پہ 150 افراد نے سبسکرائب کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کی لسٹ جلدی جاری کروں گا. اس سے جو بھی سبسکرائب کرتا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ریٹرن, اس کا بھی خبر بن کے آئے گی. آپ اپنا خیال رکھیے, خوشیاں بکھیریے, خوشیاں لیجیے. آئیے چلتے ہیں تقریب کو جانا. خدا حافظ. یہ اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو یہاں پہ جشن آزادی منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ اس لیے شروع ہوتا ہے کہ آپ سب کو پاکستان کو چھوڑے ہوئے تو کئی دہائیاں بیت گئیں, لیکن آپ اپنے ساتھ آتے ہوئے پاکستان کا کچھ اپنے دل میں حصہ لیتے آئے, جو یہاں پہ اور آپ کے ساتھ پروان چڑھا. جو تقاریب کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور مور اور لیس ہماری کمیونٹی کے ممبران اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہر فنکشن کو اٹینڈ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے, اور جیسے ہم نے اپنے سفارت خانے کے فنکشن میں بھی یہی کہا کہ جو بزرگان تھے انہوں نے اپنی نسلوں تک میں بھی, چوتھی نسل تک بھی وہ تاریخ تواتر سے بیان کی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہت خوشی ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. وہ جو خواب تھا, وہ جو نظریہ تھا, وہ 25 کروڑ عوام جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو تو کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے, لیکن آپ نے یہاں پہ آ کے ناروے میں نہ صرف اس کو یاد رکھا ہے, اپنی نسلوں کو بھی آگے بتایا ہے. تو سلام تو آپ لوگوں کو ہے. تو اگر یہاں پہ صاف پانی ملتا ہے تو ماشاءاللہ ناروے سے آپ کو آگہی لے کے پیچھے اس کو ترسیل کریں وہاں بھی. تو یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے. یہاں پہ ڈوئل نیشنل ہوتے ہوئے آپ کی ریمیٹنسز جاتی ہیں, پاکستان کو بہت تقویت پہنچتی ہے. آپ نے غریب الوطن ہو کے پاکستان کو امیر کیا ہے, ہمیں قدر ہے آپ لوگوں کی. اور اس لیے پاکستان یہاں پہ اپنے محدود وسائل کے باوجود سفارت خانے کو قائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کی یہاں پہ خدمت کریں. تو اس لیے اگر ہم دن رات خدمت کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے, کیونکہ پاکستانی سفارت خانہ آپ کا گھر ہے. آپ بھی یہی جذبہ پاکستانی سفارت خانے کے لیے, جو ایک علامتی ہے عمارت پاکستان کی, پاکستان کے لیے وہ قائم رکھیں. اگر کوئی, جب میں بھی پاکستان ہوں اور آپ بھی پاکستان ہیں, تو اگر کوئی پاکستان کو برا کہے گا تو ایکچولی ہم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو برک مل کے وال بنتی ہے, اینٹ مل کے دیوار بنتی ہے, اور پھر دیواریں مل کے عمارت بناتی ہیں. آج جب میں آئی تو بہت اچھا لگا, یہاں پہ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ استقبال کیا گیا. ڈھول ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایتھنک موزیک ہے, ایک کلچرل موزیک ہے, ایک خرسرا اس سے تعلق ہے. لیکن پاکستان میں صرف پنجاب نہیں ہے, سندھ بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے, کشمیر کی بھی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر بیجانڈ ہمارے ایک اسلامی بھائی چارے میں فلسطین کی بھی ہم بات کرتے ہیں.
تو ان سب کے لیے جو آپ لوگوں کے یہاں پہ ایک اتحاد کے ساتھ ایک یگانگت کے ساتھ آپ کی ان کے لیے آواز ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل وائس بن کے ابھرتی ہے اینڈ دیٹ کین ناٹ بی اگنورڈ, دیٹ از کمینڈیبل. لیکن میں دوبارہ سے پاکستان کی ثقافت کی طرف جاؤں گی. تو آج جب ہم آزادی کی یہ خوشی منا رہے ہیں تو اس آزادی کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے 47 سے پہلے بھی تھیں اور وہ 47 سے لے کے آج تک ہم دے رہے ہیں. یہ پاکستان کے وسائل کے اوپر ہمارے دشمنوں کی وہ نظر ہے جس کے لیے وہ ہمارے ملک میں عدم استحکام کی کوئی جو ہے وہ رائگاں وہ نہیں جانے دیتے, کوئی بھی دقیقہ جسے کہتے ہیں فروگزاشت نہیں ہونے دیتے. لیکن ہمارے عوام ہیں, ہماری فوج ہے, ہمارے ادارے ہیں جو ابھی تک اس طرح کی ہر دشمنی کو ہم نے پسپا کیا ہے. اور آپ لوگوں کی جو حب الوطنی ہے وہ ایک ان سین تحفظ ہے پاکستان کا. اس حب الوطنی کو, اس یقین کو جو پاکستان کے لیے چاہیے اس کو کبھی ماند نہ ہونے دیجیے گا. کیونکہ جیسے شہزاد نے کہا کہ ہمارے جو بھی تفاوت ہو سکتے ہیں وہ ان کو ہم گھر کے اندر ہی رکھیں, ہمیں باہر ان کے اوپر ہمیں آپس میں ضرورت نہیں ہے لڑنے مرنے کی. پاکستان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو اتفاق کی ضرورت ہے, پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے. تو وہ اپنا قائم رکھیے. آصف نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کی. اس پولرائزیشن میں آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ چیز اس کو ابھار رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. وہ یہ ایک ان ویریفائڈ قسم کی نیوز کی ان ڈیزائرڈ پروپیگیشن ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے ہیروز یہ جو فٹ بال جنہوں نے یہاں سے 2nd and 4th پوزیشن لے کے گئے, پاکستان کا نام سربلند کیا, وہ یہاں سے جب فاتح ہو کے گئے اس سے پہلے ہم نے سفارت خانے میں ان کو مدعو کیا اور میں نے خود ان کو انسپریشنل ٹاک دی. ان بچوں کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا, انتہائی عزت کے ساتھ ان کو نشستیں فراہم کی گئیں. آپ اس سوشل میڈیا نے اس ساری چیز کو تو نہیں بیان کیا, وہ ہمارے میڈیا ہینڈلز پہ تو چلے ان کی تصویریں ہوں گی لیکن نہ ہی دیکھنے والوں نے وہ دیکھی. انہوں نے ایک چھوٹی سی 2 سیکنڈ کی کسی مسچیویس پرسن نے وہ جو بچوں کو جب سٹینڈنگ بفے دیا گیا وہ لے کے بچے فار سم ریزن بیٹھ کے کھانا پسند کیا. انہوں نے ان کو کہا گیا آپ جائیں کرسیوں پہ تشریف رکھیں, لیکن انہوں نے کہا وی آر کمفرٹیبل, دیٹ واز دیئر اون چوائس. لیکن میڈیا نے صرف وہ 2 سیکنڈ ان کو بیٹھے دکھا کے پوری دنیا میں مشہور کیا کہ سفارت خانے میں تو کرسیاں نہیں, یا انہوں نے ہیروز کی عزت نہیں کی. اور جنہوں نے صرف وہ پارٹ دیکھا انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ واقعی سفارت خانے میں کرسیاں نہیں ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ ایک بگر پکچر کی بجائے ایک اسمالر بائٹ سے ایک کہانی کو خود سمجھ لینا. تو آپ میں سے جنہوں نے وہ ہمارا ابھی دیکھا ہوگا پروگرام کہ ہم نے کس طرح ہم بچوں کو ٹریٹ کیا, انہوں نے وہ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ کے تو ان کو سمجھ ہوگی کہ یہ تو جھوٹ بات ہے. لیکن جنہوں نے وہ نہیں دیکھا ان کو صرف وہ گلمپس دیکھ کے لگا ہوگا کہ شاید ایسے ہوا ہوگا. تو پاکستان سے بھی آپ جو ہے میڈیا پہ ہونے والے ہر پروپیگنڈے کو پلیز نہ اس پر یقین کیا کریں, آپ اپنے دل سے پوچھا کریں. کیونکہ دل جو ہے نا وہ صحیح آئینہ ہوتا ہے. اگر آپ کا دل بتاتا ہے کہ پاکستان جو ہے جس کو منانے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہنے کے لیے بنا تھا, تو پھر اس پاکستان کے بارے میں ہر پروپیگنڈا کو آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں. بات کی یہ مستحق ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے ایک شاندار پروگرام کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے, اور آپ سب کو جشن آزادی بھی مبارک ہو. آج بیسیکلی جشن آزادی منانے کا مقصد سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا ہے جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج جشن آزادی مناتے ہوئے ہمیں ان بزرگوں کو, اپنے سول سوسائٹی کے ممبران کو یاد رکھنا ہے جو پچھلے 70 سال سے اس ملک کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. آج ہمیں جشن آزادی مناتے ہوئے ان تمام جوانوں کو, ان تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں کو, ہماری افواج کے جوانوں کو بھی یاد رکھنا ہے جنہوں نے پچھلے 70 سال سے قربانیاں دی ہیں اور آج تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ ہو چکی.
اور ساری گفتگو کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ سب مل کر گائیں۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو۔ یہ تو ہم آپ لوگ ایگری کریں گے کہ ہم لوگ یہاں سے جتنی محنت والی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور اپنے پاکستان کے لیے ہم ایک آواز پر جو ہے ایک پکار پر اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہے پاکستان کی محبت میں۔ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، شاعر مشرق کے خوابوں کی ہنسی تعبیر ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیر پاکستان محترمہ سعدیہ صاحب، قاضی صاحبہ، کلفت تاشی، آصف امین صاحب، مرجان حسین، یو آر ویلکم ان موسی پنوشت پڑھائی، ایس وے ڈاکٹر مبشر بنارس صاحب، باقی ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان میاں سعید آمن، اور ہمارے بہت ہی محترم سید نعمت علی شاہ صاحب جو ہم میں موجود ہیں، ان کا ادھر ہونا ہمارے لیے بابرکت ہے، اور ہمارے جو لیڈیز ہیں، لیڈیز کلب والی لیڈیز، اور ریشوسر سینٹر پاکستان ٹوینر، سب کو میں اپنی طرف سے اور پاک ناروے فارم کی طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا۔ اگر کچھ دوست ساتھی مل بیٹھیں تو ان کی جو ریچ ہے، جو ان کی کیپیسٹی ہے، وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ یہی سوچ کر ہم دوستوں بھائیوں نے 2 دہائی پہلے پاک ناروے فورم کی بنیاد رکھی تھی۔ ہمارا مقصد جو اوورسیز پاکستانی تارکین وطن ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، ان کا ناروے میں اور پاکستان میں اپنی حیثیت کے مطابق دفاع کرنا ہے، اور یہی سوچ رکھ کر ہمارے جو ہم ادھر پاکستانی موجود ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے درمیان اور جو ہمارے دوست بھائی ساتھی یہاں پہ لوکل گورنمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں۔ میں پاکستان سے بالکل بھی نا امید نہیں ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بہت پوٹینشیل ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے خود کیا فرمایا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ جس طرح پاکستان ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے وجود میں آیا، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر اوسلو کے
तमाम तबकात फ़िक्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मीडिया के, बिजनेसमैन, हर मैं देख रहा हूँ कि ओस्लो के हर इलाके से बंदा यहाँ पर मौजूद है, ऑस्कर बैरम से और बाकी लोकल सूर ओस्लो से यहाँ पर लोग मौजूद हैं. Og tusen takk til alle dere i PAC Norway Forum for invitasjonen. Og tusen takk også for det arbeidet dere har gjort i veldig mange år for norsk-pakistanere i Norge, og for deres deltakelse i veldig mange ulike arrangementer, men også det arbeidet som jeg vet mange av dere også bidrar med til å både gjøre for community her, men også i hjemlandet. پاکستان کے یوم آزادی کے عظیم موقع پر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بھی ہیں. اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور ساتھ ہی حوصلہ، ہمت اور طاقت بھی عطا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خداداد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمان حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال قائم کریں. کہ ہمیں پاکستان کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطے کا نام اصول نہ تھا بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا اصول تھا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر معاشرے میں امن و سلامتی سے مسلمانوں اور اس میں موجود تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل آزادی اور تحفظ میں. ضروری ہے کہ آپ جس لیول پر بھی آپ ہیں آپ اپنے لوکل میڈیا میں لازمی دیکھتا کریں، انکلوڈ ہوں. آپ دیکھیں اگلی دفعہ آپ نیسٹو اور ایڈوال وکتی ہے کہ آپ جو بھی پارٹی آپ کے پاس آتی ہے اس سے یہ لازمی پوچھیں کہ کشمیر کے بارے میں آپ کا منشور کیا ہے، فلسطین کے بارے میں آپ کا منشور کیا ہے. یا جو ہمارے اپنے کوسچن ہیں، مشمل ہو گئی، اردو ہو گئی، انٹیگریٹڈ ہو گئی، ان کے کوسچنز آپ لازمی پوچھیں تاکہ بیشک ان پارٹیز کو یہ خیال آئے کہ جب بھی انہوں نے ایسے فورم پہ آنا ہے انہوں نے لازمی کوئی نہ کوئی اس معاملے میں بات کرنی ہے. Siden 14. august, men det en ære for meg å feire denne dagen med dere. محمد میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کہ مدینے سے پھر پیام آئے خدا کرے کہ مدینے سے پھر پیام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدا آئی. ریڈیو اوسلو آپ کے بزنس کی ترقی اور تشہیر کا بہترین ذریعہ ہے. ریڈیو اوسلو میں اپنے اشتہارات دیں. ریڈیو اوسلو، وائس آف کمیونٹی.